الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، پورے باب سورہ بنی آدم کے تحت حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 قسم کی احادیث شریفہ نقل فرمائی۔ پہلی قسم ان حدیثوں کی ہے جن میں مرد کو عورت کے فضل طہور اور عورت کو مرد کے فضل طہور سے طہارت حاصل کرنے سے منع کیا گیا، لیکن جب ساتھ ساتھ شروع کریں تو اجازت دی گئی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ اور علامہ ابن المنذر کے مذہب کی دلیلیں ہیں۔ دوسری قسم ان حدیثوں کی ہے جن میں مرد کے لیے عورت کے فضل طہور سے طہارت حاصل کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ حدیثیں حضرت امام حسن بصری اور سعید ابن مسیب، جن کا مذہب یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا جائز ہے، لیکن مرد کے لیے عورت کے فضل طہور سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اور حضرت امام عامر شعبی اور امام اوزاعی، جن کا مذہب یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا جائز ہے، اور مرد کے لیے اجنبی عورت اور حائضہ عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کی دلیلیں ہیں۔ تیسری قسم ان حدیثوں کی ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایک برتن سے طہارت حاصل کرنا ثابت ہے، جنہیں حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور جمہور ائمہ و فقہاء امت، جن کا مذہب یہ ہے کہ مرد کے لیے عورت کا اور عورت کے لیے مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا علی الاطلاق جائز ہے، کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا گیا، جن پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبصرہ فرمایا کہ یہ روایتیں ان حضرات کے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے مستدل نہیں بن سکتیں۔ چوتھی قسم ان حدیثوں کی ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے طہارت حاصل کرنے کے بعد ان کے فضل طہور یعنی بچے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کرنا ثابت ہے، اور یہ روایتیں حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور جمہور ائمہ و فقہاء امت کے مذہب کی مستدل صحیح ہیں۔ ان تمام روایتوں کو نقل و ذکر کرنے کے بعد حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقد روینا فی هذه الآثار تطہر کل واحد من الرجل والمرأة بسور صاحبه فضاد ذلك ما روینا فی اول هذا الباب فوجب النظر ها هنا
لنستخرج به من المعنيين المتضادين معنى صحيحا فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضؤ منه أن حكم ذلك سواء فلما كان ذلك كذلك وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه كان وضوءه بعده من سوره في النظر أيضا كذلك فثبت بهذا ما ذهب إليه الفريق الآخر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم اللہ تعالی۔ ترجمہ عبارت: ہم نے ان آثار و احادیث مبارکہ میں مرد و عورت کا ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کرنے کو روایت کیا، اور یہ روایتیں باب کے ابتداء میں، باب کے آغاز میں ہماری منقولہ روایتوں کے خلاف ہیں۔ پس یہاں نظر و فکر ضروری ہے تاکہ ان متضاد و برعکس معانی میں سے ہم صحیح معانی نکال سکیں۔ چنانچہ اس اصل پر ہم نے سب کو متفق پایا کہ جب مرد و عورت اپنے ہاتھوں سے برتن میں سے ایک ساتھ پانی لیں تو یہ چیز پانی کو ناپاک و پلید نہیں کرتی ہے، اور ہم نے تمام نجاستوں پر غور کیا کہ جب وہ پانی میں وضو کرنے سے پہلے یا وضو کے وقت گر جائیں تو دونوں کا حکم یکساں ہے۔ جب یہ بات تسلیم شدہ ہے تو ہر ایک مرد عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ وضو کرنا پانی کو نجس و ناپاک نہیں کرے گا، تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے وضو کر لینے کے بعد اس کا باقی ماندہ اور بچا ہوا پانی بھی وہی حکم رکھتا ہے۔ پس اس سے دوسرے فریق کا مذہب ثابت ہو گیا، اور یہی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور محمد ابن حسن شیبانی کا قول ہے۔ طلبہ عزیز، جو حضرات مرد اکیلے عورت کے بچے ہوئے پانی کو مرد کے لیے استعمال کرنا ناجائز قرار دیتے ہیں، انہوں نے باب کے آغاز کی روایتوں کو اپنا مستدل بنایا۔ مزید برآں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت عام طور پر نظیف الطبع نہیں ہوتی ہے، گندی رہتی ہے، نیز حالت حیض و نفاس میں تو اس کی نظافت کا بالکل ہی اعتبار نہیں ہے، اس لیے مرد کے لیے اس کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا ممنوع قرار دیا گیا۔ ان حضرات کا جواب کئی طرح سے دیا گیا۔ نمبر 1، پانی کا پہلے سے پاک ہونا امر یقینی ہے، اور عورت کے ہاتھ میں ناپاکی کا لگا ہونا امر مشکوک ہے، اور فقہ کا یہ قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، یعنی محض شک و تردد کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ لہٰذا
عورت کے فضل طہور کو اس کے بچے ہوئے پانی کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ نمبر 2، آپ حضرات نے اپنے مذہب کا مستدل جن روایتوں کو قرار دیا ان میں مذکور حکم پہلے تھا، اب وہ منسوخ ہو گیا، اس لیے ان سے استدلال کر کے عورت کے فضل طہور سے مرد کے لیے اور مرد کے فضل طہور سے عورت کے لیے طہارت حاصل کرنے کو ناجائز قرار دینا درست نہیں ہے۔ نمبر 3، آپ نے جن احادیث شریفہ سے نہیں اور ممانعت کا حکم ثابت فرمایا ان میں نہیں سے نہی تحریمی مراد نہیں ہے بلکہ نہی تنزیہی مراد ہیں۔ نمبر 4، آپ حضرات نے جن روایتوں کو مستدل بنایا ہے وہ ضعیف ہیں اور ضعیف روایتوں سے اس بات حکم کے لیے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 5، آپ حضرات کی پیش کردہ روایتیں اجنبی عورت کے فضل طہور اور بچے ہوئے پانی کے سلسلے میں ہیں کہ اجنبی عورت کا فضل طہور کسی مرد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ روایتیں عام نہیں ہیں کہ شوہر کے لیے اپنی بیوی اور بیوی کے لیے اپنے شوہر کا فضل طہور بچا ہوا پانی استعمال کرنا جائز نہ ہو۔ اب آئیے نظر طحاوی کو سنیے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فریق اول کی پیش کردہ احادیث مبارکہ فریق ثانی کی پیش کردہ احادیث کے خلاف ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر لازم ہے کہ دو متضاد معنوں میں سے وجوہ ترجیحات میں سے کسی وجہ ترجیح کے ذریعے کوئی صحیح معنی نکال لیں۔ لہٰذا ہم نے غور و فکر کر کے دیکھا کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ مرد و عورت جب دونوں ایک ساتھ ایک برتن سے پانی حاصل کریں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ نیز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پانی کے استعمال کے وقت یا اس سے پہلے اس میں نجاست گرنے سے وہ بالاتفاق ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تمام نجاستوں میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ نجاست پانی میں اس کے استعمال سے پہلے گرے یا استعمال کے وقت گرے پانی کو ناپاک کر دیتی ہے اور اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو یہی قاعدہ کلیہ اس صورت میں بھی جاری ہوگا کہ جب مرد و عورت دونوں ایک ساتھ پانی کو استعمال کریں تو اس صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے اور دونوں کے لیے اس سے طہارت حاصل کرنا جائز و درست ہے۔ تو کسی ایک کے پہلے استعمال کر چکنے کے بعد بھی دوسرے کے لیے اس کا استعمال جائز و درست ہوگا، تاکہ حکم قاعدہ کلیہ یکساں رہے۔ لہٰذا یہ کہنا پڑے گا کہ مرد و عورت دونوں کے ساتھ ساتھ پانی کو استعمال کرنے اور ایک کے بعد دیگر استعمال کرنے، ان دونوں صورتوں کا حکم یکساں ہے، یعنی بچے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ نجاست کے پہلے گرنے اور پانی کے استعمال کے وقت گرنے، ان دونوں صورتوں کا حکم یکساں ہے، یعنی اس پانی سے طہارت حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ طلبہ عزیز، درس کی پوری تفصیل اور نظر طحاوی سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ سورہ بنی آدم کے سلسلے میں
حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا قول نقلاً و عقلاً راجح ہے۔ الحمدللہ، باب سورہ بنی آدم مکمل ہوا۔ اکتفی علی ھذا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔